الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ بات عرض کی گئی اور اسی کے ضمن کے اندر یہ بات بھی عرض کی گئی کہ دوسرا کام شرک ہے، کہ شرک کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. تو گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے شرک کی قباحت اور شرک کی مذمت کے بارے میں کچھ بات عرض کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت تو عطا کی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرک کے گندے عقیدے سے اور گھناؤنے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا سکتے. اتنی صلاحیت کو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی اور اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنے آپ کو شرک سے نہ بچائے تو اس سے بڑا غافل اور اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسی پر سخت سزا ہونا یہ کوئی دور کی بات نہیں، یعنی کہ ایسے آدمی کو سخت ہی سزا دی ہے. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تو آج کی اس مجلس کے اندر شرک کی قسموں کے بارے میں کچھ بات عرض کرنی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید کے 4 درجے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توحید اسی وقت ہی مکمل ہو سکتی ہے کہ جب توحید کے 4 درجوں کو وہ ماننے والا بنے. اگر ان درجوں میں سے کسی ایک درجے میں بھی ذرہ کے برابر کی کمی ہوگی تو وہ آدمی موحد یعنی توحید پرست نہیں شمار ہوگا. سمجھ آئی؟ تو اب ان توحید کے 4 درجے شاہ صاحب سے بیان فرمائے. ان میں سے پہلا درجہ ہے توحید ذات، ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب وجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا. یہ صرف ذات کس کی ہے؟ اللہ. یہ ہے توحید ذات. اور اس کے علاوہ توحید خلق ہے کہ جس کا دوسرا نام توحید ربوبیت ہے. توحید خلق اسے کہتے ہیں کہ انسان یہ مانے اس بات کو کہ آسمان، زمین، عرش، کرسی یعنی کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یعنی کسی ایک مخلوق کے پیدا کرنے میں بھی کوئی شریک ہے نہیں، سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے توحید خلق. تیسری ہے توحید تدبیر. توحید تدبیر کسے کہتے ہیں؟ توحید تدبیر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کائنات میں ہوگا وہ صرف کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اس کے اندر دور تک کسی کا کوئی دخل تک نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا ضروری.
چوتھی بات ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ ہی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہے توحید الوہیت۔ تو یہ 4 درجے سمجھ میں آ گئے۔ ان میں سے پہلے جو 2 درجے ہیں جس کو میں نے کہا توحید خلق کہا اور توحید ذات کہا، اس میں تو اکثر مشرکین بھی مانتے ہیں، اس زمانے میں مانتے تھے، اس زمانے میں بھی مانتے ہیں۔ کسی کو پوچھو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون، تو کہیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہے اللہ نے پیدا کیا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ تو توحید کو ہے وہ تو مانتے ہیں، چاہیے وہ نام دوسرا دے، ایشور کہے، بھگوان کہے، جو کچھ بھی کہے، لیکن توحید کے ان 2 درجوں کو تو مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ دو۔ لیکن توحید کے دوسرے جو درجے ہیں، ایک ہے توحید تدبیر اور ایک ہے توحید الوہیت، اس کو یہ لوگ نہ اس وقت مانتے تھے نہ اس وقت مانتے ہیں، ان 2 درجوں کو مانتے نہیں ہیں۔ سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وسیع مطالعے کی روشنی کے اندر اس کائنات میں چلنے والی مروجہ جس کو کہتے ہیں چل رہی ہے، وہ شرک کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا فرمایا شاہ صاحب نے کہ وہ ہے ستارہ پرستی۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ستارہ پرستی۔ ستارہ پرستی یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کہ ان کی اثرات کے وجہ سے انہوں نے اپنی نظروں سے اس زمین کے اندر اس کے فائدے دیکھے، تو اس فائدوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے جانا کہ یہی معبود ہے، اس لیے اس کائنات کے اندر ستارہ پرست لوگ بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برادران وطن میں بھی سوریما دیوتا، چندرما دیوتا یہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر جو تغیر آتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی منافع اور فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سورج کا، چاند کا اور ستاروں کا دخل ہے، اس لیے انہوں نے اس کو معبود مان دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم ستارہ پرست تھی، کون سی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ستارہ پرست سے نکال کر ایک اللہ کی طرف لانے کی دعوت دی۔ اس لیے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کے وقت ستارے کو دیکھا تو کہا کہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب یہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ رب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چاند کو دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو یہ رب ہو سکتا نہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، کہ یہ میرا رب ہے بہت بڑا۔ لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے میری قوم، میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تو پہلا ہے ستارہ پرست، شرک کی ایک قسم۔ دوسرا ہے بت پرست، یعنی کہ بت پرستی کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی مورتی کو بنائے اور اس کے بنانے کے بعد یہ اس کو وسیلہ بنائے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے بت پرستی۔ اب اپنے اس عمل میں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی 3 وجہ. کتنی وجہ؟ 3 کام سے وہ اپنے اس عمل کی تائید کرتے ہیں. ان کا پہلا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے مخصوص اور خاص بندے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ مقرب ہیں، اور مقرب ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچھ اختیارات دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ اختیارات دیے ہیں. اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائے. تو اللہ نے جو انہیں اختیارات دیے ہیں اس اختیارات میں سے ہمیں فائدہ مل جائے. اس لیے ان لوگوں نے کالی کو خاص کیا شکشا کے لیے کہ تعلیم جو تقسیم ہوتی ہے یہ تعلیم کا اختیار کالی دیوی کو دیا ہے. لکشمی دیوی کو مال کا اختیار دیا ہے. اس لیے مال کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو اختیارات ان کو ملے اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. پہلی وجہ، اور پہلے اپنے اس کام کی تائید کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں. دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور آدمی ہیں، ہماری رسائی اور ہماری پہنچ تو اللہ تک ہو نہیں سکتی. اس لیے ہم ان مقرب بندوں کو خوش کر دے، راضی کر دے تاکہ ہماری پہنچ اور ہماری رسائی اللہ تک کر دے. قرآن کریم نے کہا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. کس کے قریب کر دے بھائی؟ اللہ کے قریب کر دے. تو دیکھیے یہ تو ایسا ہوا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر وزیر اعظم تک پہنچنا ہو، یعنی پرائم منسٹر تک پہنچنا ہو تو بیچ میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب دنیا کا یہ دستور ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے واسطہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی سمجھ میں آئی بات، وہاں کسی واسطے کی ضرورت ہے. چاہے اتنا بڑا گنہگار پکار ہے تو اللہ اس کی پکار کو سننے کے لیے. دوسری وجہ، تیسری اپنے عمل کی تائید کی یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ مقرب بندے جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ اپنی جگہ پر زندہ ہیں. اس لیے ہم اپنی خواہشات یعنی کہ اپنی حاجت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ہماری حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے مقرب ہے تو ان کی سن لیتے ہیں. تو ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے کام کیا ہو جائے بھائی؟ آسان ہو جائے. اس لیے یہ لوگ اس طریقے سے ان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یعنی کہ کہتے ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ شرک کی 3 قسمیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قسم ہوئی. اور تیسری قسم ہے وہ عیسائی والی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان لیا. حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اس سے آگے انہوں نے یہ عرض کر دیا، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے، یعنی آپ حضرت عیسیٰ کے اندر آ گئے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ معبود ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع. تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ شرک کی 3 قسمیں جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت اقدس مولانا احمد صاحب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس الابرار کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر مروجہ شرک کی 6 قسمیں ہیں. وہ فرماتے ہیں شرک استقلال. شرک استقلال کا مطلب کیا؟
شرک استقلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایک معبود مانے یا دو معبود مانے. جس طریقے سے مجوسی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کا پیدا کرنے والا یزدان ہے اور ہر بری چیز کو پیدا کرنے والا برہمن. یہ دو خدا کے قائل ہو گئے، خیر کا خدا الگ، شر کا خدا الگ. ایک بات. دوسرا حضرت دوسری قسم حضرت فرماتے ہیں وہ ہے شرک تبعیض یا شرک تصریح. یعنی شرک تصریح جیسے کہ نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور روح القدس یا حضرت مریم علیہ السلام، یہ تین کا ایک کا تین خدا ہے. کیا ہے؟ یہ خدا ہے. قرآن کریم نے اس کا بھی انکار کر دیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یہ لوگ پہ باز نہیں آئے اس عقیدے سے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، اس عقیدے سے باز نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب. سمجھ آئے گا؟ تو یہ ہے شرک کی دوسری قسم، شرک تصریح. تیسری قسم ہے شرک تقریب، کہ کسی کو کسی کی عبادت اس لیے کرنا کہ وہ خوش ہو جائے اور ہمارے کام بنا دے. اب ذرا دیکھو شرک تقریب میں اچھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے شیطان نے جو حربہ کھیلا یہ اسی شرک کا کھیلا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان والے کو اسلام سے نکالے. اس لیے مشرکان مکہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور طواف کے درمیان وہ بھی لبیک پڑھتے تھے، لیکن وہ جو لبیک پڑھتے تھے اس کے ساتھ شیطان نے ایک لفظ شریک کروا دیا جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو اسلام سے نکلوا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکک هو لک تملک وما ملکہ. یہ لفظ نکلا کہ لبیک حاضر ہے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکک، مگر ایک، تیرا شریک کوئی نہیں مگر ایک. لیکن وہ ایسا شریک ہے کہ جس کا مالک تو ہی ہے. ایسا شریک ہے کہ جس کا مالک تو ہی ہے، وہ اس کا مالک نہیں. اب اس لفظ کے ذریعے سے شیطان نے بہت ساروں کو ایمان سے. تو قرآن کریم نے اس لفظ کی تردید کرتے ہوئے جیسا کہ حضرت مفسر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مشرکین مکہ کے اس تلبیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. کیا فرمائی؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. قرآن کریم نے عجیب انداز میں فرمایا کہ کیا ذرا ہم تم ہی میں سے ایک مثال بیان کرتے ہیں. وہ مثال کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو رزق دیا ہے کیا اس میں سب برابر ہے؟ تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم انسان ہو، تمہارے غلام بھی انسان ہے، تمہاری باندیاں بھی انسان ہے، لیکن آپ اپنے غلام اور اپنی باندیوں کو اپنے شریک کرتے نہیں ہو، اس کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہو. تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے تم اس کے ساتھ کچھ شریک کرا کہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا ساتھ ہے. سمجھ آئی بھائی؟ تو یہ ہے شرک ہے تقریب. اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. شرک کی چوتھی قسم ہے وہ ہے شرک تقریب. یعنی کہ وہ شرک تقریب کا مطلب کیا اس کو سمجھ لو. وہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہمارا آبا و اجداد جس حالت میں تھے، جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، جس کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. قالوا هل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم اس کی اتباع کریں گے.
تو یہ ہے شرک کے تقلید. ایسی تقلید سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کل بھی ایسا کسی کو آپ رہنمائی فرمائیے, بدعت سے نکالیے, شرک سے نکالیے. ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. تو یہ ہے شرک کے تقلید. لیکن ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ تقلید اس کے اندر شامل نہیں. جیسے غیر متقلد لوگ ہم پر چوٹتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں تم جو تقلید کر رہے ہو وہ شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ تم جو تقلید کر رہے ہو وہ شرک ہے. بھائی تو اس تقلید اور اس تقلید میں فرق ہے. وہ تقلید ہے وہ جہالت کے بنا پر تھی اور جس کے اندر شرک تھا. ہم جو تقلید کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے حکم کو ماننے کے اندر ایسے عالم کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ جاننے والا. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں, ہم کہاں کہتے ہیں کہ سب کو تقلید کرنا ضروری ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے. جس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل کو نکال سکتا ہو تو اس کو تقلید کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ ہم قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسائل کو نکالیں. اس لیے ہمارے لیے تقلید کرنا کیا ہے بھائی؟ ان غیر مقلدوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے اور آپ کا ہر آدمی اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل کو نکال سکتا ہے تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ تقلید کرو؟ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جس کو اردو پڑھنے کے لائق ہے, جو اردو پڑھ سکتا نہیں, جو عربی تو دور کی اردو پڑھ سکتا نہیں ہے, وہ کیا قرآن و سنت سے مسائل کو نکال سکتے ہیں؟ دو حدیثیں پیش کر دی جائے اور دونوں حدیثوں کو رکھ کر سامنے کر دیا جائے کہ یہ بھی میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ بھی میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اب اس حدیث پر عمل کروں کہ اس حدیث پر عمل کروں, ذرا آپ مجھے بتا دیجیے, ذرا آپ مجھے بتا دیجیے, پتا چل جائے گا کہ تقلید ضروری ہے کہ نہیں. اس لیے جو شرک کی قسم ہے شرک تقلید والی, اس میں یہ تقلید شامل نہیں ہے, بلکہ یہ تقلید تو پسندیدہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے پاس اتنا علم. اب شرک کی چوتھی قسم ہے شرک کے کیا کہتے ہیں اغراض, کہ کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے تاکہ اس سے اپنے کام نکل جائے, ہاں اس لیے اس کی عبادت کی جائے. یہ شرک کے اغراض ہے, اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائے. ایک ہے شرک کے اسباب. شرک کے اسباب کس کو کہتے ہیں؟ اسباب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھ لے, غیبی نظام کا قائم نہ ہو. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اسباب سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ اسباب سے ہو رہا ہے. بس یہ عقیدہ کے ضمن کے اندر تو یہ بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اب ظاہر مین بات پر اور اہم بات پر کہ جس کے اندر ہم لوگ سارے پھنسے, یعنی ہم میں سے بعض لوگ پھنسے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ کیا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے شرک کی 4 قسمیں. دیکھو, عبادت بدنی ہوتی, عبادت مالی ہوتی, عبادت قولی ہوتی یعنی کہ بول کر ہوتی ہے, اور عبادت قلبی ہوتی ہے یعنی دل کی بات. سمجھ میں آئے گا؟ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ اس لیے ہم التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری عبادتیں آپ ہیں, میری جان کی عبادتیں, مالی عبادتیں, قولی عبادتیں کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ. سمجھ میں آئے گا؟ تو ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اب کوئی آدمی اپنی مالی عبادت میں اللہ کا شریک کرے تو یہ بھی شرک ہے. مالی عبادت میں شریک کس طریقے سے کرے گا؟ مثلا اللہ کے علاوے کے نام پر جانور ذبح کرے, اللہ کے علاوہ کے نام کی منت مانے, تو یہ کیا ہے؟ اور جب پتہ چل جائے کہ یہ جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے تو اس کا کھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں سمجھ آئی بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
یہ مالی عبادت میں اللہ کو شریک کرنا ہے۔ اس لیے منت مانی جائے گی صرف اللہ کی، جانور ذبح کیا جائے گا تو صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مالی عبادت میں اللہ کو شریک کرنا۔ اب یہ ہے بدنی عبادت میں اللہ کو شریک کرنا کیا ہے؟ تو کہ بدنی عبادت میں اللہ کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، تو یہ بدنی عبادت میں اللہ کا شریک کرنا ہے۔ جس طریقے سے صحابی رسول غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملے تو کیا ہم جھک کر ملے؟ اس طریقے سے ملے، جھک کر ملے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا تو اس وقت تک پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے مصافحہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو انحناء یعنی جھکنے کا معنی اللہ کے محبوب نے، تو سب سے اعلیٰ درجے کا جھکنا کیا ہے کہ آپ سے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جھکنا ہوا ہے۔ تو اب کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو کیا کرے؟ آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، بڑے بڑے مزاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے بدنی عبادت میں اللہ کا شریک۔ اب یہ قولی عبادت میں اللہ کا شریک۔ قولی عبادت میں اللہ کا شریک یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور کسی کو مدد کے لیے پکارنا، جس طرح ہمارے بہت سارے عورتوں کو دیکھو پکارتے ہیں ایسے الفاظ کے ذریعے سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ چوتھی قسم ہے کہ قلبی عبادت میں اللہ کا شریک ہے، دل کی عبادت۔ دل کی عبادت میں کیا ہے؟ یعنی آدمی کسی سے اتنا ڈرے کہ اگر یہ آدمی ناراض ہو جائے گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، سمجھ میں آئی؟ اور اگر یہ آدمی خوش ہو جائے گا تو مجھے فائدہ پہنچے گا، ایسا عقیدہ رکھے آدمی بے شرک۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں کہ اللہ ساری کائنات مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، اور ساری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو فائدہ پہنچ سکتا نہیں۔ تو آدمی کسی سے ڈر رہا ہے کہ اب یہ ناراض ہو جائے گا تو ان کو نقصان پہنچائے گا، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے بھائی؟ تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری بات سن لیجیے پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات، اور ایک ہے شرک فی العمل۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے کے اندر کسی اور معبود کو کھڑا کر دینا، یا اللہ کے مقابلے کے اندر کسی کو سفارش کے طور پر کہ اللہ ہمارا سفارش ہے، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اس طریقے سے کسی معبود کو کھڑا کر دینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ جو صفات لازمہ ہے، جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی مخلوق میں ہم اس کو مانیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خالقیت اللہ کی صفتیں پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے، کوئی پیدا کر سکتا نہیں ہے۔ رزاقیت یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی کسی کو روزی دے سکتا نہیں ہے۔ مالکیت یہ اللہ کی صفت ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تصرف اور استعانت صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر بھی کوئی شریک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ شرک فی الصفات۔ آخری بات جس کے اندر ہم سب لپیٹے میں آ جاتے ہیں، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، یہ شرک فی العمل۔ کیا ہے؟ شرک فی العمل، عمل کے اندر شرک کرنا، یعنی کوئی آدمی کوئی نیک کام کرے کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور فلاں آدمی بھی خوش ہو جائے، یعنی ریاکار۔ کیا کرنا؟ کوئی عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کرنا،
یہ شرک عمل ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عام طور پر نمازوں میں کوئی نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ، لیکن اس میں کم لوگ ہیں، لیکن سخاوت میں اکثر لوگ پھنسے ہوتے ہیں، دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، دوسرا خوش ہو جائے اس لیے کر رہا ہے، یہ شرک عمل ہے۔ علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ بھئی یہ شرک کی ایک قسم جو ہے شرک عمل، یہ پہلی دو قسموں کے ساتھ تو شامل نہیں ہوگی، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نماز پڑھی کسی کو دکھلانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، جس آدمی نے روزہ رکھا کسی کو دکھلانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، جس آدمی نے صدقہ دیا کسی کو دکھلانے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کو بھی ریاکاری سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی تمام قسموں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور پکے موحد ہونے کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ جانے میں اگر ہم سے کوئی شرک ہو گیا ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے مسلمانوں میں سے جو لوگ جانے میں اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کی راہیں آسان فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔